احسان چاچا کی کریانہ کی دکان تھی۔ سارے محلے میں یہی ایک اچھی اور بڑی دکان تھی جہاں پر ہر شے ملتی تھی۔ احسان چاچا بھی دیندار اور نیک انسان تھے، تبھی ان کی دکان خوب چلتی تھی اور وہ خوشحال تھے۔ بدقسمتی سے ایک روز دو شخص موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے احسان چاچا کے پڑوسی سے جھگڑا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ دیکھتے رہے، لیکن جب ان لوگوں نے پڑوسی نور خان پر وار شروع کر دیے تو ان سے رہا نہ گیا اور اپنے دوست کو بچانے کی خاطر دکان سے باہر آئے۔ لیکن جب وہ باز نہ آئے اور نور خان کو پیٹتے ہی رہے تو احسان چاچا نے پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور وار کرنے والے شخص کے سر میں دے ماری، جس سے وہ موقع پر گر کر مر گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر دوسرا آدمی چاقو سمیت موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس آ گئی اور احسان چاچا کو وہ گرفتار کر کے لے گئے۔ دو چار بدخواہوں نے تھانے جا کر ان کے خلاف گواہی بھی دے دی اور ان کو جیل ہو گئی۔ ان کے جیل جانے کے بعد دکان بند ہو گئی کہ اسے چلانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بیٹی تھی جو جوان تھی۔ ماں کو ڈر تھا کہ وہ شاہدہ کی حفاظت نہ کر سکے گی، لہٰذا چاچی نے شاہدہ کو بیانے کے جتن شروع کر دیے۔ ندیم چاچی کے نند کا بیٹا تھا، وہ ویلڈنگ کا کام جانتا تھا۔ شاہدہ کی ماں نند کے ترلے کرنے لگی کہ تمہارے بھائی کو جانے جیل سے رہائی ملے کہ نہ ملے، تمہاری بھتیجی جواں سال ہے، خدارا اسے اپنے بیٹے سے بیانے کا جلد سامان کر لو تاکہ سکون کی نیند سو سکوں۔ جب کوئی انسان کسی کو مجبور دیکھتا ہے تو اس کی گردن نخوت سے اکڑ جاتی ہے۔ نند بھی ایسے نخرے دکھانے لگی۔ وہ ایک چغل خور، بد زبان اور بہتان تراش عورت تھی۔ یہ سب جان کر بھی شاہدہ کی ماں اس کو بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی، کیونکہ لڑکا اچھا تھا۔ ندیم میں 100 گن تھے، وہ بڑوں کا ادب کرتا اور چاچی سے احترام کے ساتھ پیش آتا تھا، نکما بھی نہ تھا، تبھی شاہدہ کی ماں اس سے پیار کرتی تھی۔ بس ایک قباحت تھی کہ ندیم اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور پڑھے لکھے بھی نہ تھے۔ ایک روز ندیم چاچی سے ملنے آیا تو وہ بولی، بیٹا میں تم کو شاہدہ کا رشتہ دینا چاہتی ہوں، لیکن تیری ماں کے مزاج سے ڈرتی ہوں۔ چاچی تم فکر نہ کرو، ماں رشتہ مانگنے آئے تو فوراً ہاں کر دینا، میں تمہاری بیٹی کو خوش رکھوں گا اور دبئی جا کر اتنا کما لاؤں گا کہ تمہاری بیٹی عیش کرے گی۔ ماں بھی شاہدہ کا رشتہ لینا چاہتی ہے، بس ذرا احسان جتلا کر، تاکہ تم بعد میں بھی اس سے دبی رہو، مگر تم فکر نہ کرو، میری جانب سے آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ندیم کی ڈارت سے چاچی کو تسلی ہو گئی، لہٰذا جب نند رشتہ لینے آئی بغیر کسی شرط کے انہوں نے ہاں کہہ دی۔ شاہدہ کی شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ندیم نے دبئی جانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ وہ دن کو شہر آ کر محنت کرتا اور رات کو ورک شاپ سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو شاہدہ سے کہتا، دیکھ لینا میں چند دنوں میں ہی تجھ کو سونے سے پیلا کر دوں گا، ایک ذرا میرا ویزا لگنے کی دیر ہے۔ ندیم کی بات سن کر شاہدہ اداس ہو جاتی۔ وہ شوہر سے جدا رہنا نہ چاہتی تھی، اسے دولت کا لالچ نہ تھا۔ جب ندیم گھر آتا خاطر خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی، اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور کر دیتی۔ شادی کے سال بعد اللہ نے ایک بیٹی دے دی، دونوں بہت خوش تھے۔ ندیم بچی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کو ایک پل خود سے جدا نہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو بتایا کہ اس کو ویزا مل گیا ہے۔ ندیم کے جاتے ہی اس کی ماں کی بن آئی، وہ پھوپھی سے ساس بن گئی۔ بیٹے کے ہوتے اس نے اپنے پن کو چھپائے رکھا تھا، اب اپنی فطرت پر آ گئی۔ شاہدہ ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، اس نے گھر کا کام کبھی نہ کیا تھا، اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ 8ویں میں تھی کہ باپ جیل چلا گیا اور اسکول جانا ترک ہو گیا۔ سال بعد شادی ہو گئی۔ اس نے کبھی لکڑیوں کا چولہا پھونکا تھا اور نہ روٹیاں لگائی تھیں تندور پر۔ وہ شہر کی پروردہ تھی اور بیاہ گاؤں میں ہو گیا تھا۔ ساس کہتی کہ یہ لے پرات اور تندور پر روٹیاں لگا لے، کیا تو نوابزادی ہے، سارے گاؤں کی عورتیں لگاتی ہیں تو کیوں نہیں لگا سکتی؟ شاہدہ کے ہاتھ اور بازو جل جاتے، بازوؤں پر جگہ جگہ کالے داغ پڑ گئے
اور گیلی لکڑیوں سے چولہا پھونکنا پڑتا تو دھواں لگنے سے آنکھیں سرخ ہو جاتی، جلن کرتی۔ تب وہ روتی کہ شہر میں تو لکڑیاں جلانے کا رواج نہ تھا۔ اب وہ تمام دن چلچلاتی دھوپ میں کام کرتی اور بچی گھر میں پڑی بلکتی تو ساس اس کو آٹے کی لئی چٹا دیتی۔ بچی اسهال لگنے سے نڈھال ہو جاتی، وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ تب آخرکار حکیم صاحب کی سختی سے تنبیہ کے بعد ہی اس کو گڑ کے لیے لئی چٹانا بند کی گئی۔ گاؤں کی عورتیں ندی سے پانی بھرنے جاتی تھیں۔ پھوپھی نے سر پر گھڑا رکھ دیا کہ شائدہ تم بھی ندی سے پانی بھر کر لایا کرو، میں اب بوڑھی ہو رہی ہوں، بھاری کام نہیں کر سکتی۔ جب شائدہ پانی سے بھرا گھڑا سر پر رکھتی، بوجھ کی وجہ سے گرنے لگتی۔ وہ چھوئی موئی دان پاس ہی تھی، اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی۔ مگر اس عورت کو رحم نہ آتا۔ وہ اس سے کھیتوں میں کام کرانے بھیجتی اور گھر میں اوپلے تھپواتی۔ جب وہ گوبر اٹھاتی، اس کے آنسو گرنے لگتے۔ خود پھوپھی چارپائی پر بیٹھی رہتی اور حکم چلاتی۔ شائدہ دبلی پتلی نازک سی لڑکی تھی، اس کی عمر 15-16 برس تھی۔ اس عمر میں لڑکیوں کو اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن پھوپھی کی چابک دستیوں نے شائدہ کو وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا۔ اس کے پاس سوائے ساس سسر کی ہر بات ماننے کے چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ ساس نے ایک گائے پال رکھی تھی۔ صبح تڑکے روبینہ بہو کو کھیتوں سے گائے کا چارہ لانے بھیج دیتی۔ وہ درانتی سے چارہ کاٹتی تو انگلیوں پر زخم لگ جاتے۔ تب شائدہ دوپٹے سے زخم پونچھتی اور روتی۔ شائدہ کو اب خود سے باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی۔ جب وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی تو اپنے آپ سے ہم کلام ہو کر کہتی، ندیم جب تم آؤ گے اور مجھے اس حال میں دیکھو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کے پاس کتنے عیش سے رہتی ہوں۔ وہ تو اسی آس پر وقت گزار رہی تھی کہ ندیم آئے گا تو سب دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ ہوا یوں کہ ایک دن جب وہ ندی پر پانی بھرنے گئی، وہاں اس نے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ مسافر تھا اور راستہ بھول کر شاید ادھر آ گیا تھا۔ بہت تھکا ماندہ لگ رہا تھا اور بیمار لگتا تھا۔ پریشان اتنا تھا کہ جیسے کوئی پھانسی پانے والا جیل کی کوٹھری سے بھاگ کر نکلا ہے اور اسے تعاقب میں آنے والے ایک جہان سے خطرہ ہوتا ہے۔ وہ زندگی سے مایوس نظر آ رہا تھا۔ کیا خبر کوئی قیدی مدت بعد رہائی پا کر لوٹا ہو۔ شائدہ کو یہ خیال آتے ہی اپنے باپ کی یاد ستانے لگی۔ شائدہ پاس سے گزری تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بہن جی مجھے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ اس نے تبھی اپنے گھڑے سے ایک گلاس نکال کر آگے کر دیا۔ اس کی ملتجی آواز میں کچھ ایسی بے بسی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ پانی پی کر اس نے دوبارہ پانی مانگا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ وہ چلنے لگی، تب اس آدمی نے کہا، بہن جی کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگی، بھائی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں تم کو اپنے گھر لے جا کر کھانا نہیں کھلا سکتی۔ ہاں میرے پاس کچھ دیسی مٹھائی ہے جو میں نے اپنی بچی کو کھلانے کے لیے دوپٹے کے پلو سے باندھ لی تھی، ٹھہرو یہ لے لو۔ اس نے دوپٹے کا پلو سرے کے اوپر سے کھینچا اور اس کو ایک ہاتھ سے کھولنا چاہا کیونکہ دوسرے ہاتھ سے گھڑا تھامے تھی، سو ایک ہاتھ سے گرا نہ کھلی۔ مسافر نے کہا، بہن اگر اعتراض نہ ہو تو میں پلو سے خود مٹھائی کھول لوں۔ یہ کہہ کر اس نے شائدہ کے دوپٹے کے پلو سے سون حلوے کے ٹکڑے لیے اور دعا دے دی۔ بہن تم سدا خوش رہو۔ وہ ہلکے پھلکے قدموں سے گھر کو لوٹ رہی تھی کہ راستے میں سسر سے سامنا ہو گیا، جو خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، گویا اس نے بہو کو اس اجنبی سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ شائدہ کا اندازہ درست تھا۔ تو کس سے بات کر رہی تھی؟ سسر نے سوال کیا۔ کون تھا وہ؟ لہجے میں ایسی درستگی تھی کہ سر پر گھڑا نہ سنبھال سکی اور وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ چل اب گھر پہنچتا ہوں تجھ سے میں۔ وہ اس کی پیچھے پیچھے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے چلنے لگی۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، پھوپھی نے کڑک کر کہا، پہلے تو یہ بتا اتنی دیر کیوں لگائی کہ مجھے ندیم کے ابا کو تیرے پیچھے بھیجنا پڑا؟ میں نے دیر نہیں لگائی بوا جی، میں تو بکواس نہ کرو،
سسر کی گرج سنائی دی۔ میں بتاتا ہوں۔ یہ بد چلن کسی مرد سے باتیں کر رہی تھی۔ مرد سے؟ ہائے! ساس نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا۔ کون تھا وہ جس کے برتن میں تو نے لاڑے سے پانی ڈالا اور اس کو پانی پلایا؟ کیا لگتا تھا وہ تیرا؟ کچھ نہیں بابا، وہ کوئی پردیسی تھا۔ تھکا ماندہ وہ پیاسا تھا اور میں نے نیکی کا کام کیا۔ بابا میں نے کوئی برائی نہیں کی۔ کسی کو پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے۔ ارے کسی اور کو بے وقوف بنانا لڑکی، یہ سب ہم غریبوں کو فریب دینے کی باتیں ہیں۔ ہم آج ہی ندیم کو فون کرتے ہیں، وہ آ کر اس اپنی آوارہ بیوی کو قابو کرے، ورنہ یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دے گی۔ یہ تو گاؤں میں ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑے گی۔ شاہدہ رونے لگی تو اس کی بوا خود کو کوسنے لگی۔ شاہدہ کے رونے کی آواز سن کر دیوارے شریک اس کے پھپھا کی خالہ زاد بوا شمیم آ گئی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کیوں بہو رو رہی ہو؟ بتاتی ہوں تم کو میں آج کا قصہ۔ انہوں نے پھر واقعہ کو بڑھا چڑھا کر بوا شمیم کو سنایا تاکہ وہ اوروں کو نمک مرچ لگا کر جا سنائے اور شاہدہ خوب گاؤں میں بدنام ہو جائے۔ انہوں نے اسی پر ہی بس نہیں کیا، بیٹے کو بھی فون کر کے اس کی بیوی کو کردار کشی کر کے سنائی کہ وہ بکھلا کر رہ گیا۔ کہا کہ ترنت پہنچو ورنہ تمہاری بیوی کے بھاگ جانے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ بیچارہ کسی طور اپنے مالک سے چھٹی لے کر آ گیا۔ ابھی گھر کی دہلیز پر تھا کہ ماں نے سینہ گوبی شروع کر دی کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، ہم تیری بیوی کے کارن کسی کو یہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ جلد فیصلہ کرو، ہم سے تو یہ بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی۔ ندیم گاؤں کا ضرور تھا مگر شہر کی ہوا بھی کھا رکھی تھی۔ وہ دبئی رہ آیا تھا۔ اتنا نادان نہ تھا۔ جو ڈرافٹ والد کے نام بھیجتا تھا وہ بینک میں جمع کرتے جاتے تھے۔ منصوبہ تھا کہ 1 مربع زمین خریدوں گا۔ 1 پائی شوہر کی کمائی سے 5 سال میں اس بزرگ نے بہو کے ہاتھ پر نہ رکھی تھی اور نہ جوڑے یا کپڑے کبھی بنا کر دیے، جوتے تک وہی پھٹے پرانے تھے۔ جب اس نے والدین کی زبانیں اجنبی مسافر کا قصہ سنا تو پہلا سوال یہی کیا کہ آپ لوگوں نے جب مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو گھر سے باہر کھیتوں میں گھاس کاٹنے، پانی بھرنے یا دیگر کاموں کے لیے نہیں بھیجیں گے تو کیوں میری کم عمر اور خوبصورت بیوی کو اکیلے گھر سے باہر بھیجتے تھے؟ رات کو شوہر اور بیوی میں باتیں ہوئی۔ شاہدہ نے رو رو کر جو ندیم کی غیر موجودگی میں اس پر گزری تھی سب کہہ سنائی اور ندیم نے اس کی سچائی پر یقین کیا۔ اس نے عام دیہاتی مردوں کی طرح اندھا دھند طلاق کے ناپسندیدہ الفاظ نہیں کہے بلکہ پاس پڑوسی اور کچھ گاؤں والوں سے بیوی کے چال چلن کے بارے میں سوالات کیے۔ کسی نے بھی شاہدہ کے کردار کے بارے میں ایسی ویسی بات نہ کہی۔ ہر ایک نے یہی بتایا کہ وہ ایک اچھی باکردار بیوی ہے جو اپنے ساس سسر کی خدمت گزار اور اطاعت گزار رہی ہے۔ ندیم نے تب یہی فیصلہ کیا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ دے اور بیوی کو لے کر اپنی ساس کے پاس شہر میں مکان لے لے تاکہ شاہدہ پر دوبارہ کوئی جھوٹی تہمت نہ لگا سکے۔ ماں باپ تو کیا سوچے بیٹھے تھے اور بیٹے نے آ کر کیا فیصلہ سنا دیا، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ماں باپ نے بہت روکا لیکن ندیم نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ شاہدہ کے ساتھ وہ اپنی ساس کے گھر شہر چلا گیا کیونکہ اس کی ماں بیمار اور اکیلی تھی اور شوہر کے غم میں گل گل کر عادی ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ شوہر سے ملاقات کے لیے اسے جیل تک لے جانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ احسان چاچا کو عمر قید ہوئی تھی۔ 5 سال تو گزر چکے تھے، باقی کے سال شاہدہ کی ماں کے ساتھ بیٹی اور داماد رہے تھے۔ ندیم مہینے میں 1 بار اپنے والدین کے پاس گاؤں بھی آتا تھا تاکہ ان کی خیر خبر رکھ سکے، پھر بھی گاؤں والے اسے گھر داماد اور جوروں کا غلام کہتے تھے، حالانکہ وہ جوروں کا غلام ہرگز نہیں تھا۔ جب احسان چاچا کو رہائی مل گئی، انہوں نے اپنی دکان بھی دوبارہ کھول لی تو ندیم اپنے والدین کے پاس گاؤں لوٹ کر آ گیا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر بھی گاؤں والوں نے اسے معاف نہ کیا، وہ اب بھی اس کو جوروں کا غلام ہی کہتے ہیں۔